میری ایک ہی پھپھو تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بچپن ہی میں جب میں 1.5 برس کی تھی تو میری پھپھو نے مجھے گود لے لیا اور مجھے پالنا پوسنا شروع کیا۔ میری والدہ چونکہ بہت بیمار رہتی تھیں تو انہوں نے بھی بخوشی مجھے پھپھو کو سونپ دیا، یہی سوچ کر کہ میری وہ اچھی پرورش کر سکیں گی۔ میری پھپھو نے میرا بہت خیال رکھا، میرے ناز نخرے اٹھائے، میری ہر قسم کی ضرورت کو انہی نے پورا کیا۔ پھپھو کے پڑوس میں ہی چچا کا گھر تھا۔ ریحان میرے چچا کا بیٹا تھا۔ ہم بچپن میں خوب کھیلتے کودتے، ایک ساتھ پڑھائی کرتے، بہت وقت ساتھ گزارتے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو بڑوں نے ٹوکنا شروع کر دیا کہ اب تم ریحان کے ساتھ مت کھیلا کرو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے بڑوں نے میرا اور ریحان کا رشتہ پکا کر دیا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ والد صاحب اور چچا جان کا خیال تھا کہ بچوں کا نکاح ابھی کر دینا چاہیے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی، لیکن چچی جان کا خیال تھا کہ پہلے ریحان اپنی تعلیم مکمل کرے پھر نکاح ہو جائے گا۔ انہی دنوں امی کا انتقال ہو گیا، لیکن مجھے ان کی موت کا زیادہ صدمہ نہ ہوا کیونکہ میں تو پھپھو کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، انہی سے پیار کرتی تھی۔ پھپھا نے ہی میرے والد کی کمی کو بھی پورا کر دیا تھا۔ میں ابھی میٹرک میں تھی کہ پھپھو کو ڈینگی بخار نے آ لیا اور وہ آنن فانن اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس روز پہلی مرتبہ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب پتہ چلا تھا موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ پہلی بار دکھ سے میں آشنا ہوئی تھی۔ چچی کا گھر نزدیک تھا، وہ روز میری خاطر آ جایا کرتی تھیں، مجھ کو بہلاتی، میں گھر میں پھر بھی اداس رہتی۔ تب انہوں نے والد سے کہا، بھائی صاحب ربیہ بہت غمزدہ رہتی ہے، ہر وقت مریم باجی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، سوچتی ہوں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور پھپھا نے بھی یہی مناسب جانا کہ اکیلی گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں چچی کے پاس رہوں۔ چچا جان میرے پولیس میں تھے، انہی دونوں ان کا تبادلہ ہو گیا اور یہ لوگ لاہور آ گئے، میں انہی کے ساتھ آ گئی تھی۔ لاہور ایک بہت پر رونق شہر تھا، بہت رونق رہتی تھی ہر وقت یہاں پر۔ شام کو چچا ہمیں سیر کو لے جایا کرتے تھے، جس وجہ سے میرا دل بہل جاتا تھا۔ دل کے بہلنے کی ایک اور بڑی وجہ ریحان اور عائشہ بھی تھے۔ ہم سب مل کر بہت اچھا وقت گزارتے تھے اور یوں آہستہ آہستہ میں پھپھو کے غم کو بھولنے لگی تھی۔ اب میں واپس کراچی نہیں جانا چاہتی تھی۔ عائشہ اور میں نے انہی دنوں میٹرک کے امتحان دیے تھے اور اب ہمیں کالج میں داخلہ لینا تھا۔ ہم اکٹھے کالج گئے اور دونوں کا داخلہ ایک ہی کالج میں ہو گیا۔ وہاں پر ہماری بہت اچھی سہیلیاں بن گئی اور وقت بہت اچھا گزرنے لگا تھا۔ ریحان بہت محنتی طالب علم تھا، اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ انجینئر بنے، لیکن اسے ڈاکٹری کا شوق تھا، لہٰذا FSC کے بعد اس نے میڈیکل کا انتخاب کیا اور بہت لگن سے پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ انسان کی لگن اس کے کام آتی ہے اور ترقی کی بلندی تک لے جاتی ہے۔ ریحان بھی تیزی سے ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا میں بھی میڈیکل کے شعبے میں جاؤں اور ہم دونوں ڈاکٹر بن کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ چونکہ ریحان سے مجھے والہانہ محبت تھی، اسی لیے اس کے کہنے پر میں نے FSC میں خوب محنت کی اور میرا میرٹ پر میڈیکل کالج میں نام آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اب وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں اور میں پہلے سال میں تھی۔ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، خوب محنت کر رہے تھے۔ پڑھائی میں دشواری ہوتی تو ریحان سے میں مدد لیتی، اسی کے کہنے پر تو میں نے میڈیکل کا انتخاب کیا تھا۔ جب والد اور پھپھا کراچی سے مجھے لینے آئے تو وہ خفا ہوئے کیونکہ انہوں نے میری ریحان سے شادی کا پروگرام بنا لیا ہوا تھا۔ تاہم چچی نے ان کو منا لیا کہ بچی کو میڈیکل پڑھ لینے دو، گھر کا رشتہ ہے، جب چاہیں گی شادی ہو جائے گی، اتنی جلدی کیا ہے۔ ریحان کی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تو اسے اسی ہسپتال میں جاب مل گئی۔ اب پھپھا بضد تھے کہ وہ میری شادی ریحان سے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ والد صاحب بھی ان کے ہم خیال تھے، تاہم میں اس گھر میں رہ رہی تھی جس گھر کی میں بہو بننے والی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کروں پھر شادی میں بندھوں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری تھی۔ والد اور پھپھا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے میرے ڈاکٹر بننے میں ابھی کئی سال پڑے ہیں، جبکہ ریحان ڈاکٹر بن چکا ہے، اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے شادی میں۔ چچی اور چچا نے میری طرفداری کی کہ شادی ہوگی تو بچی تعلیم نہیں مکمل کر سکے گی، 3 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جب ہمیں جلدی نہیں تو پھر آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں۔ خیر ان کی بہت خواہش سن کر انہوں نے شادی کی مہلت لے لی۔ مجھے میڈیکل کالج دور پڑتا تھا، میں وہاں کی گرلز ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ 3 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا۔
میں نے ڈاکٹری پاس کر لی اور اب کوشش کر کے مجھے بھی اسی ہسپتال میں جاب مل گئی جہاں ریحان کام کرتا تھا۔ ریحان کی ڈیوٹی مردانہ وارڈ میں ہوتی جبکہ میں بچوں کی وارڈ میں ڈیوٹی دیتی تھی۔ دونوں کے شعبے کچھ فاصلے پر تھے اور میں بددستور ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ ریحان نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ہسپتال میں دوران ڈیوٹی محتاط رہنا، بلا سبب میرے وارڈ کے چکر نہ لگانا اور نہ اپنے اور اس کے رشتے میں کسی سے بھی تذکرہ کروں، ورنہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں آ جائیں گے اور شادی سے پہلے ہی بدنام ہو کر لوگ ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ ریحان کبھی ہمارے وارڈ کی طرف نہ آتا اور میں بھی اس کے وارڈ کی طرف نہ جاتی، کیونکہ ہسپتال کی عملوں کی نگاہوں کا نشانہ ہم بننا نہیں چاہتے تھے۔ انسان کچھ بھی سوچے لیکن غلط خیالات لوگوں کے دلوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے ریحان کو اسلام آباد جانا پڑا۔ وہ 2 دن تک نہ لوٹا اور نہ ہی گھر فون کیا۔ چچی اور میں پریشان ہو گئے۔ تبھی میں اس کے وارڈ میں گئی تاکہ میں اس کی سینئر ڈاکٹر سے معلوم کر سکوں کہ وہ کتنے دن کی چھٹی لے کر گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے، ایک نرس وہاں ڈیوٹی پر تھی۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔ مجھ کو پریشان دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ پوچھا، ڈاکٹر ربیہ، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا منگیتر اتنا ہینڈسم اور خوبصورت ہے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں معلوم کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کتنے دن چھٹی پر گئے ہیں۔ اس نرس کا نام رضیہ تھا۔ اس نے آفس میں جا کر پتہ کیا اور آ کر مجھے بتایا کہ آج ان کے چھٹی کا آخری دن ہے، وہ کل تک ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے۔ تب میری جان میں جان آئی، کیونکہ ریحان نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ گھر سے باہر گئے ہوں اور فون پر رابطہ نہ کیا ہو۔ اللہ جانے ایسی کیا مصروفیات ہو گئی تھیں کہ اس نے فون بھی نہیں کیا تھا۔ رضیہ اب میری رازدار ہو چکی تھی۔ ریحان کے منع کرنے کی وجہ سے میں اس کی وارڈ کی طرف نہیں جاتی تھی۔ رضیہ سے دوستی کا یہ فائدہ تھا کہ مجھے جو بات ریحان کو کہنی ہوتی تھی رضیہ کے ذریعے اس کو کہلوا دیتی تھی۔ یوں ہسپتال میں ہمارے رابطے کا وسیلہ یہ نرس بن گئی تھی، کیونکہ اس کی ایک کزن میرے وارڈ میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ میرے پیغاموں کے باعث رضیہ اور ریحان کا آپس میں رابطہ رہنے لگا تھا اور وہ رضیہ کی قدر کرنے لگا تھا۔ اس اسٹاف میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ مجھے ریحان پر اعتماد تھا۔ رضیہ بھی ایک اچھی لڑکی تھی، تاہم شکل و صورت کے لحاظ سے کچھ صحیح نہیں تھی۔ گہری سانولی رنگت اور موٹے نقوش۔ ایک روز سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک مریض کی فائل دیکھ رہی تھی کہ میری ہم منصب ڈاکٹر نے آپس میں کچھ باتیں شروع کر دیں۔ ریحان کا نام سنا تو کان ان کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ وہ کہہ رہی تھیں، رضیہ سسٹر اور ڈاکٹر ریحان کا چکر چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ریحان خوبصورت ہیں اور رضیہ تو کالی بھوتنی جیسی ہے نا عجیب بات۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک گئی۔ پھر سوچا وہ میری وجہ ہی سے تو ریحان کی طرف جاتی ہے اور یہ لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کیا خبر کہ وہ ہم دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ دنیا یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ شروع میں کسی بات پر کان نہ دھریں، مگر جب باتیں زیادہ ہونے لگیں مجھے تشویش ہوئی۔ تب میں نے ریحان سے کہا کہ دیکھو، زمانے کے منہ پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ لوگ تمہارے اور رضیہ کے بارے میں کھلم کھلا غلط باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات اس کو کچھ اچھی نہ لگی۔ کہنے لگا، تم تو زمانہ نہیں ہونا، آئندہ میرے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا کہ مجھے پریشانی ہو۔ پہلی بار ریحان کو میں نے اجنبی محسوس کیا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ پھپھا جان بہت پریشان چچی کے پاس آئے۔ انہوں نے کچھ باتیں کہیں جن کو سن کر چچی بھی پریشان ہو گئی۔ چچی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اصرار کیا کہ کچھ بتائیے تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ تب انہوں نے بتایا، بیٹی شاید تم سن نہ سکو، ریحان پر ایک رضیہ کا جادو چل گیا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے مجھے تو نہیں بتایا، لیکن یہ بات فون کر کے اس نے عائشہ سے کہی ہے اور عائشہ نے پھپھا کو بتا دی ہے۔ اپنے کانوں پر مجھے یقین نہ آیا۔ یہ سن کر میں ایسی ہو گئی جیسے کسی نے بدن سے لہو کھینچ لیا ہو۔ کچھ دنوں بعد ہی ریحان نے اپنا تبادلہ کراچی کروا لیا اور گھر والوں سے اس نے تمام رابطے ختم کر لیے۔ چچا اس کو لینے کے لیے واپس گئے، لیکن اس نے وہاں جھگڑا کھڑا کر دیا کہ وہ رضیہ سے ہی شادی کرے گا۔ چچا جان اس کو برا بھلا کہہ کر لوٹ آئے۔ ریحان نے گویا گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے والدین بضد تھے کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے اور وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ چچا کے چھوٹے بیٹے کو ریحان کے ایک دوست نے بتایا کہ ریحان ایک کالی اور بدصورت لڑکی کو روزانہ ساحل سمندر پر سیر کرانے کے لیے لے جاتا ہے اور کئی بار شاپنگ بھی کروائی ہے۔ رضیہ بھی ہسپتال سے غائب تھی۔ مجھے اس کے ٹھکانے کا پتہ نہ تھا کہ وہ کدھر گئی ہے۔ اس کی کزن سے دریافت کیا، تب اس نے بتایا کہ
کہ ڈاکٹر صاحبہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ رضیہ کراچی چلی گئی ہے اور وہاں اس نے ڈاکٹر ریحان سے نکاح کر لیا ہے۔ ان کا چکر تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، سارے ہسپتال کو پتہ تھا۔ مت پوچھے کہ میری کیا حالت ہوئی۔ دل سے ریحان سے میں پیار کرتی تھی، میں تو بچپن سے ہی اس کی ہو چکی تھی۔ چچا چچی بھی مجھے ہی بہو کہتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ صدمہ ان کے لیے بھی جان کا تھا، لیکن کیا کرتے، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کو آگ کر دیتے۔ انہوں نے ریحان کو آگ کر دیا، لیکن اس عمل سے میرا اجڑا ہوا دل تو آباد نہ ہو سکتا تھا۔ چچا اور چچی مجھے دیکھ کر روتے تھے اور میں خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی تھی، خلاؤں کو گھورتی رہتی تھی، خود چھپ چھپ کے آنسو بہاتی تھی اور چچی کے آنسو پونچھ کر کہتی تھی، چچی جان مت روئیے، میری ماں کی جگہ ہیں آپ، میں آپ کی بہو نہ بن سکی تو کیا ہوا، آپ کی بیٹی تو ہوں، مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیے، کیونکہ بہو کا رشتہ زمانے کی نظر میں کڑوا ہو جاتا ہے، جبکہ بیٹی کا رشتہ تو ہمیشہ بہت پیارا رہتا ہے۔ میں آج ایک بڑی اور کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ اس واقعے کو 10 برس گزر چکے ہیں، لیکن میں نے شادی نہیں کی، کیونکہ شادی تو دل کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور دل کی خوشی انسان کے پیار سے وابستہ ہوتی ہے۔ ریحان سے پیار تھا، ہے، اور جب کہ ریحان نے راستہ بدلا تھا، میں نے نہیں۔ اس کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ چلو اچھا تھا، جس سے اس کو پیار تھا اسی سے اس کی شادی ہو گئی، کہ اس کا حق تھا، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ریحان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ وہ کہتا تھا ہم دونوں ڈاکٹر بنیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ اس کی یہ بات میں نے دل پر لکھ لی اور آج اسی مشن کو لے کے کام کر رہی ہوں۔ والدین کو خدا نے مہربان دل دے کر پیدا کیا ہے۔ سنا ہے چچا چچی نے ریحان کو عرصے بعد معاف کر دیا تھا اور رضیہ کو وہ گھر لے آئے تھے۔ آخر ریحان ان کا بیٹا تھا، تو وہ کیسے اپنے بیٹے اور بہو سے دوری برداشت کر سکتے تھے؟ کیا کرتے، ان کے 2 پوتے بھی ہو چکے تھے۔ آج پچھتاتی ہوں کہ کاش میں والد اور پھپھا کی بات مان لیتی۔ ہمارے بزرگ بھلے کی ہی سوچتے ہیں، اور یہ ہم ہیں جو ان کی بات سمجھ نہیں پاتے، بالکل نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے بعد میرے کئی رشتے آئے، پر میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سب میں 2 برس بیت گئے اور پھر پتہ چلا کہ ایک روز رضیہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ریحان اسے در بدر ڈھونڈتا رہا، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن رضیہ نہ ملی۔ اس صورتحال میں چچا چچی اور ریحان بہت پریشان تھے۔ نہ جانے اس کو زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، لیکن رضیہ کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ریحان کے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ ماں کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چچی بھی اب بوڑھی ہو چکی تھیں، وہ بھی بچوں کو اس طرح سے نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ انہی دنوں ریحان میرے پاس آیا، وہ بہت رو رہا تھا۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اس نے معافی مانگی۔ ریحان نے کہا، رضیہ میرے ساتھ وفادار نہ تھی، میں نے تمہیں چھوڑ کر رضیہ سے شادی کی تھی، کیونکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ رضیہ کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ تمہاری تو پھر کہیں شادی ہو جائے گی، لیکن رضیہ کو کوئی بیاہ کر نہیں لے کے جائے گا۔ اسی خدا ترسی میں نے اسے شادی کر لی اور تمہارا دل دکھا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا دل دکھانے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میرے بچے بن ماں کے پل رہے ہیں۔ وہ بہت ناراض تھا رضیہ سے اور بہت افسردہ بھی تھا۔ اس نے مجھ سے بہت معافی مانگی، گڑ گڑا کے معافی مانگی اور کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ چچا چچی بھی کچھ عرصے کے بعد پھپھو کے پاس آئے اور ان سے میرے رشتے کی دوبارہ بات کی۔ پھپھا رضامند نہیں تھے، لیکن جب میں نے ریحان کے بچے دیکھے تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت ترس آیا کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ریحان کو دل سے معاف کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد میری اور ریحان کی شادی ہو گئی اور ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔